نہیں نہیں عالم، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے لیے اپنا گھر بار، اپنی ہر چیز داؤ پر لگا کر واپسی کے سارے راستے بند کر کے ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں۔ مہوش کا جسم سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، سانس اٹکنے لگی تھی، اس کی زندگی، اس کی محبت داؤ پر لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وقت تھم جائے اور اس قہر سے بچ جائے جو اس پر اب ڈھائے جانے والا تھا۔ اور قسمت دیکھو، قہر ڈھانے والا کوئی اور نہیں، اس کا محبوب شوہر ہی تھا۔ وہ اس کی ٹانگ کو مضبوطی سے پکڑ کر مسلسل بول رہی تھی، خدا کے لیے عالم، مجھ پر ایسا ظلم مت کرنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ عالم شاہ کے دل کی دھڑکنیں سست پڑنے لگی۔ ایک طرف اس کی محبت اسے واسطے دے رہی تھی اور دوسری طرف اس کی ماں، جس نے اپنے سر کی چادر عالم شاہ کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ عالم شاہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ سوچنے سمجھنے یا کسی بھی فیصلہ لینے کی ہمت کو کھو بیٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ مفلوج ہو جائے گا۔ عالم شاہ، میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اپنا مرا منہ تک نہیں دیکھنے دوں گی۔ عالم شاہ کی والدہ شازیہ بیگم تڑپ کر روئی تھی، جبکہ عالم شاہ کا باپ توقیر شاہ سامنے ریوالور تانے کھڑا تھا۔ عالم شاہ کو لگا جیسے اس کی روح ابھی قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ توقیر شاہ گرجدار آواز میں بولے، عالم، طلاق دو اس لڑکی کو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ مہوش کی گرفت عالم کی ٹانگ پر مضبوط ہوئی، روتے ہوئے اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ نہیں عالم نہیں، وہ توقیر شاہ کی بات سن کر تڑپ کر بولی تھی اور مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سانس ٹوٹنے لگی تھی، زبان ساتھ نہ دے رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی ہمت کرتی رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتا عالم یکدم پلٹ کھا کر بگڑتی صورتحال کے دھارے میں بہتا، فق پڑتی رنگت اور بہتی آنکھوں سمیت بے دم ہوتے وجود کے ساتھ محبت کی بازی ہار گیا۔ اتنی دیدہ دلیری سے قدم اٹھاتا ایک ہی جست میں باپ کے روبرو آنے کے بعد وہ ماں کی دم توڑتی حالت اور باپ کا جنون قہر دیکھتے ہار چکا تھا۔ عالم شاہ نے اپنی مٹھیاں بھینچی، دانت دباتے ہوئے ابھی ان کبھی الفاظ کو اپنے منہ سے ادا کرتا، مہوش بے ساختہ عالم کے والد کے قدموں کی طرف لپکی۔ ایسا ظلم نہ کرے مجھ پر، میں ایسی ہی نہیں، خدا را اس کالے دبے کو مجھ پر نہ لگنے دے، اس کی بیوی نہیں، ہمارا جو دوسرا رشتہ ہے، انکل اس کا لحاظ کر لے۔ وہ ان کے پاؤں پکڑ کر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، مگر توقیر شاہ نے بڑی حقارت کے ساتھ مہوش کو پاؤں کی ٹھوکر ماری اور ملازمہ کو اشارہ کیا تو ملازمہ نے فوراً سے مہوش کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے پیچھے کیا۔ مہوش خدا رسول کے واسطے دیتی رہی، مگر عالم شاہ نے دل پر پتھر رکھا اور بولنے کے لیے لب وا کیے، مہوش، میں عالم شاہ، اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ مہوش کی ایک زوردار چیخ پورے فارم ہاؤس میں گونجی تھی۔ اس سے پہلے عالم اگلے الفاظ ادا کرتا، وہ مہوش کی چیخ پر پیچھے پلٹا تھا۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں مہوش کے قریب آیا، مگر وہ معصوم عالم کی بے وفائی کو برداشت نہ کر پائی اور سانسوں کی ٹوٹتی ڈور سمیت آنکھیں آپس میں پیوست کیے زمین بوس ہو چکی تھی، جیسے اس غضب کی بے وفائی کے بعد وہ اس بے وفا کا چہرہ دیکھنا خود پر حرام کر چکی تھی۔ توقیر شاہ کے چہرے پر فاتحانہ سی مسکراہٹ ابھری، مگر اگلے ہی لمحے ان کا سارا غرور خاک پہ ملنے والا تھا۔ محبت کی ناقدری پر عالم کا دل جیسے پھٹنے والا ہو گیا، اس کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپکنے لگا۔ عالم بھی دوسرا سانس نہ لے پایا اور پورے وجود کے ساتھ وہ زمین پر گرا، جیسے ان دونوں کی ایک ساتھ ہی روح نکل گئی ہو۔ توقیر شاہ کے ہاتھ سے ریوالور نیچے گر گیا۔ جوان بیٹے کو زمین بوس ہوتے دیکھ کر ان کی تو روح بھی پرواز کرنے کے در پہ تھی۔ شاہ ہاؤس میں کہرام مچ گیا۔ توقیر شاہ نے ٹوٹتے الفاظوں میں ملازم سے پکارا۔ اسی وقت وہ عالم کو ہسپتال لے گئے، مگر مہوش وہیں فرش پر پڑی رہی۔ توقیر شاہ جیسے ہی فارم ہاؤس سے باہر نکلا، عالم کے چھوٹے بھائی ذوحان شاہ نے مہوش کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالا اور جلدی سے اسے کسی اور ہاسپٹل میں منتقل کر دیا۔ وہ اپنے دھیان بھاگے ہی جا رہی تھی،
اس نے سامنے سے آنے والے انسان کو نہ دیکھا، اسی لیے اس کی چوڑی پچھ سے ٹکرائی اور اپنی پیشانی رگڑتی پیچھے ہوئی۔ مجھے معاف کیجیے گا، مہوش کہتی اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے بنا مقابل کو دیکھے آگے بڑھ گئی۔ یہاں کیا کر رہا ہے تو؟ چل جلدی کر، ہمیں جانا ہے۔ عالم کے دوست نے عالم کو پکارا تو عالم اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور ہاتھ اٹھا کر آنے کا اشارہ کیا اور اس لڑکی کو دیکھا جو کہ اب آگے بڑھ چکی تھی۔ عالم اپنے دوست کی طرف بڑھا تھا اور پھر دونوں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ مہوش لائبریری سے کچھ کتابیں لینے گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنی کلاس کے لیے لیٹ ہو گئی تھی اور اسی لیے وہ بنا آگے پیچھے دیکھے روڈ پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنی کلاس میں پہنچی تو وقت پر پہنچنے پر اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور جا کر کلاس اٹینڈ کی۔ مہوش کے ماں باپ نے پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے مہوش کی ماں اور باپ دونوں کو ہی اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ برادری الگ ہونے کے باعث ان کے گھر والوں نے انہیں قبول ہی نہ کیا۔ مہوش کے بابا نے مہوش کی ماں سے سچی محبت کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں کو تو چھوڑ سکتے تھے، لیکن مہوش کی ماں کو ہرگز نہ چھوڑ سکتے، اس لیے وہ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ اپنے گھر والوں سے ہر رابطہ ختم کر چکے تھے۔ مہوش جب 15 سال کی ہوئی تو اس کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ نہ ہی وہ اپنے باپ کے رشتہ داروں کو جانتی تھی اور نہ ہی ماں کے۔ وہ اس دنیا میں اکیلی ہو گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر کے اس گھر میں نہ دیکھا جس گھر میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس گھر کو اس نے اپنے ماں باپ کے 40ویں پر ہی چھوڑ دیا تھا اور وہ تب سے ہاسٹل میں رہا کرتی تھی۔ اس نے کبھی اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کے بارے میں نہ جاننے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی ان رشتہ داروں نے مہوش کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی زندگی میں مصروف تھی، اسے نہ کسی سے کوئی غرض تھا اور نہ ہی کسی کو اس سے۔ مہوش تمہیں پتہ ہے، ایک نیا پروفیسر آیا، دکھنے میں وہ بہت زیادہ ہینڈسم ہے اور عمر بھی کم لگ رہی ہے۔ اس کی دوست مہوش کے پاس بیٹھ کر بولی۔ مہوش نے سر اٹھا کر اپنی دوست کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر ایک پر اپنا دل ہار بیٹھتی تھی۔ 450، مہوش نے اپنے کان کو رگڑتے کہا تھا۔ کلثوم نے ناسمجھی سے مہوش کو دیکھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ جانتی تھی کہ مہوش اب کوئی نہ کوئی ٹونٹ اسے مارنے والی ہے، جس کے لیے وہ اپنا دل تھام کر پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ میڈم، یہ اس ایک ہفتے میں 450واں لڑکا ہے جس کی تم نے تعریف کی ہے اور تمہیں وہ اچھا لگا، مہوش کہہ کر واپس اپنی کتابیں دیکھنے لگے۔ اس کی تو بات ہی الگ ہے، وہ اپنی ایک گال پر ہاتھ رکھتے مسکراتی بولی تھی۔ مہوش نے نفی میں سر ہلایا اور کتاب ہی پڑھتی رہی، مزید کچھ نہ بولی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کلاس میں شور ہوا اور سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم کلاس، وہ کلاس میں داخل ہوتا مسکرا کر بولا تھا۔ وعلیکم السلام سر، پوری کلاس یک زبان ہو کر بولی تھی۔ پرنسپل بھی کلاس میں ہی کھڑے تھے، جبکہ وہ ان کے ساتھ کھڑا پوری کلاس کو دیکھ رہا تھا۔ مہوش ہر چیز سے بے خبر کھڑی ہو کر کتاب ہی پڑھ رہی تھی، سر اس کا جھکا ہوا تھا۔ مقابل کی نظر مہوش پر پڑی تو دا دیتی نظروں سے اسے دیکھ ایک آئی برو اچکائے۔ یہ آپ لوگوں کے انگلش کے پروفیسر ہیں، عالم شاہ، آج سے فیاض سر کی جگہ یہ آپ لوگوں کو پڑھائیں گے، پرنسپل نے کہا تو سب اسٹوڈنٹس مسکرائے تھے، جبکہ کلثوم تو چہک اٹھی تھی۔ سنا تم نے مہوش، یہ ہمیشہ پڑھائیں گے؟ کلثوم نے خوشی سے مہوش کو ہی جھنجھوڑ دیا۔ مہوش نے غصے سے کلثوم کو دیکھا اور اپنی کتاب بند کر کے سامنے کی طرف نظر اٹھائی۔ مقابل نے ویسے ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی جیسی مہوش سے ٹھکرانے والے نے پہنی تھی۔ مہوش اپنی سوچ چھٹکتی پرنسپل کی باتیں سننے لگی اور تھوڑی دیر میں سر پوری کلاس کا تعارف عالم شاہ سے کرواتے وہاں سے چلے گئے تھے اور اب بولنے کی باری عالم شاہ کی تھی۔ مس، لاسٹ میں آپ، عالم شاہ نے مہوش کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی کتاب میں نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ مہوش کو اندازہ ہی نہ تھا کہ مقابل اس سے بلا رہا ہے۔ کلثوم نے مہوش کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو مہوش نے کھا جانے والی نظروں سے کلثوم کو دیکھا۔ ایک تو وہ یونیورسٹی سے جانے کے بعد پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی، پہلے بچوں کو پڑھانا اور ریسٹورینٹ میں ویٹرس کا کام کرنا۔ وہ رات دیر تک وہیں رہتی اور اب جب وہ پڑھ رہی تھی تو کلثوم اسے پڑھنے ہی نہ دے رہی تھی۔ مہوش نے ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی، سب لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ سامنے کھڑا عالم شاہ بھی
اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ آپ ایسے ہی پڑھتی رہتی ہیں یا صرف آج پڑھ رہی ہیں؟ عالم شاہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ مہوش نے اپنا سر جھکایا اور اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ سر یہ ایسے ہی پڑھتی رہتی ہے، بیچاری کام کرتی ہے نا، اسی وجہ سے اسے ٹائم نہیں ملتا پڑھنے کے لیے۔ ایک طنز کی آواز کلاس میں گونجی تھی۔ ہاں میں نے بھی دیکھا تھا، رات دیر دیر تک ریسٹورنٹ میں ہوتی ہے۔ ویسے ان غریبوں کی بھی کیا زندگی ہے نا، چند پیسوں کے لیے بیچارے کچھ بھی کر جاتے۔ کلاس سے سب سے امیر لڑکے نے ہوس بڑی نظروں سے مہوش کو دیکھ کر کہا تھا، اوہ کم آن پلیز، آپ دونوں اپنے پیسے کا گھمنڈ کہیں اور جا کر دکھانا، اور کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور تم سے بہتر مہوش ہے جو خود اپنے بل پر پڑ رہی ہے، اور تم لوگ جانتے ہو یہ کام صرف اسی وجہ سے کرتی ہے کیونکہ تمہاری طرح حرام پیسہ اڑانے والے اس کے سر پر اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ کلثوم کچھ دنوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جو مسلسل مہوش کو تنگ کر رہے تھے۔ ایسا کوئی بھی موقع نہ جانے دیتے جہاں وہ مہوش کو ذلیل نہ کرتے۔ مہوش نے کلثوم کا ہاتھ پکڑا اور اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور بنا کچھ کہے اپنا بیگ اٹھا کر کلاس سے نکلتی چلی گئی۔ کلثوم نے اسے جاتے دیکھا تو بس ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ عالم شاہ نے پیچھے کے دروازے سے نکلتی مہوش کو دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے کتاب کھول کر انہیں لیکچر دینے لگا۔ کلثوم کلمہ پڑھ کر مہوش کے پاس گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی یوں اس طریقے سے اس کی سائڈ لینے پر بھی وہ اس کو بخشنے والی نہیں تھی۔ آخر وہ اس کی سچائی کسی انجان کے سامنے رکھنے کی حماقت کر چکی تھی۔ مہوش کو کسی کے بھی کچھ بھی بولنے سے فرق نہ پڑتا، لیکن کلثوم ہمیشہ ایسا ہی کرتی، اور اس کی بدولت ہی پوری کلاس کو معلوم تھا کہ مہوش کے ماں باپ نہیں ہیں، اور آج پھر وہ یہی غلطی کر گئی تھی۔ کلثوم ڈرتی ڈرتی پارک میں آئی جہاں مہوش بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری، کلثوم کی آواز پر مہوش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور کلثوم کے مقابل آئی۔ کتنی دفعہ کہا ہے میں نے کلثوم کہ میرے لیے بولنا چھوڑ دو، اگر میں ان لوگوں کو جواب دینے لگی تو یقیناً میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کون کیا کہتا ہے کیا نہیں، لیکن اس طریقے سے مجھے ذلیل کرنا بند کرو، میری ذات کی تذلیل کرنا بند کرو، میرے ماں باپ کا نام یوں اچھالنا بند کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ سنیں گے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں تو انہیں مجھ پر رحم آئے گا، یہ میرا احساس کریں گے؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے ان کے احساس اور رحم کی ضرورت ہے؟ مجھ پر ایک احسان کر دو، آئندہ مجھے اس چیز کا احساس نہیں دلانا کہ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، یتیم ہوں۔ لہجے میں نمی صاف نمایاں تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، کلثوم کو وہیں چھوڑ وہ یونیورسٹی سے باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ کلثوم بھی وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ آخر اس نے اتنی بڑی غلطی جو کی تھی وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی، اور مہوش ہمیشہ معاف کر دیتی، اور آج پھر اس نے وہی غلطی دہرائی۔ اسے احساس دلایا تھا کہ وہ یتیم ہے، اس کے ماں باپ نہیں۔ وہ تو یونیورسٹی سے باہر جا رہا تھا، لیکن پارک میں مہوش کو بولتے دیکھ ایک پل کے لیے رکا تھا، اور اس کی بات سن اسے افسوس ہوا کہ وہ لڑکی تنہا ہے۔ اس کے لہجے میں تکلیف صاف واضح تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، اپنے دوست سے ملنے کے لیے نکل گیا۔ وہ پہلے اپنے دوست کے گھر گیا۔ پورا دن وہاں گزارنے کے بعد وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ آج کا دن بھی ہمیشہ کی طرح مہوش کا مصروف گزرا تھا۔ پہلے وہ بچوں کو پڑھا کر فری ہوئی اور پھر ریسٹورنٹ چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ مہوش، ٹیبل نمبر 2 پر 2 چائے کے کپ پہنچا دو، اور ہاں ود اسنیکس، ایک لڑکی مسکرا کر کہتی کچن کی جانب بڑھی تھی، اور مہوش خاموشی سے چائے کے 2 کپ لیتی ٹیبل نمبر 2 کی طرف بڑھ گئی۔ یار میرے پاس صرف ایک یہی ریسٹورنٹ ہے، اب تو دیکھ لے تو یہاں کام کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے علاوہ میں یہاں پر کسی کو بھی نہیں جانتا، اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، شاہ حویلی کا اکلوتا وارث جس کی نہ جانے کتنی ہی زمینیں اور کتنے ہی گھر ہیں، وہ یہاں کام کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اور تو اور وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے۔ یہ بات تو یقیناً حیرت کی بات ہے۔ وہ عالم کا مذاق اڑاتا بولا تھا۔ عالم شاہ نے غصے سے اسے دیکھ کر سرد آہ بھری۔ کیا بتاؤں یار، بابا کی ضد ہے کہ وہ میری شادی کروانا چاہتے،
جبکہ میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا، اور کم از کم ماما کی اس بھانجی میک اپ کی دکان سے تو بالکل بھی نہیں۔ میں ان کو منع نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے گھر سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا۔ عالم شاہ نے کہہ کر آئی برو چکائی۔ اچانک کسی نے اس کے آگے چائے رکھی تھی۔ یہ رہی سر آپ کی چائے اور سنیکس، کچھ اور چاہیے تو آپ آرڈر کر دیں، مہوش نے مسکرا کر کہا۔ ایک پل کو عالم شاہ کا دوست ساکت نظروں سے مہوش کو دیکھتا رہا تھا، پھر ہوش میں آتا نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ مسکراتی واپس چلی گئی۔ عالم شاہ کو آواز جانی پہچانی لگی تو اس نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کی پشت عالم شاہ کی طرف تھی۔ عالم شاہ نے اپنا وہم سمجھ کر اپنے کندھے اچکائے اور پھر اپنے دوست سے باتیں کرنے لگا۔ ان سے ملے، یہ بھی آج سے ہمارے ساتھ کام کریں گے۔ ہوٹل کے مینیجر نے عالم کا تعارف پورے سٹاف سے کروایا، لیکن مہوش تو اپنے آگے کتاب رکھے اس میں ہی آنکھیں گاڑے بیٹھی تھی۔ عالم شاہ کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو اس نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ کون تھا جو پڑھ رہا تھا؟ مہوش کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے مہوش کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ مہوش نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے عالم شاہ کو دیکھا اور اچانک ہی کھڑی ہو گئی۔ مہوش کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھی اور پھر صبح کا منظر یاد آتے ہی اس نے اپنی کتاب بند کر کے جلدی سے اپنے بیگ میں ڈالی اور واپس بیٹھ گئی۔ وہ نظریں ادھر ادھر پھیرنے لگی۔ عالم شاہ کو اپنی صبح کی کہی بات اب شرمندگی ہوئی۔ وہ لڑکی واقعی ہمیشہ پڑھا کرتی تھی۔ عالم شاہ کو آج اندازہ ہو رہا تھا کہ مجبوری کیا کیا کروا دیتی ہے، جیسے وہ اتنی حویلیوں کا مالک، اتنی زمینوں کا مالک، ایک معمولی سے ریسٹورنٹ میں کھڑا تھا، وہ بھی ایک ویٹریس کی حیثیت سے۔ وہ مسکرایا اور خوش دلی سے سب سے ملا۔ سب لوگ واپس جا چکے تھے۔ عالم نے کل سے ریسٹورنٹ پر کام کرنا تھا۔ صبح کو سورج طلوع ہوا تو مہوش کی وہی روٹین شروع ہو گئی تھی۔ وہ صبح جلدی جلدی تیار ہوتی یونیورسٹی گئی اور ساری کلاسز لینے کے بعد وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیوشن چلی گئی۔ عالم شاہ نے آج نوٹ کیا تھا کہ مہوش نے اس کی کلاس میں کتاب نہ کھولی اور وہ اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ عالم شاہ تو یونیورسٹی سے سیدھا ریسٹورنٹ گیا تھا۔ اس کی ڈیوٹی دوپہر میں ہی شروع ہو جایا کرنی تھی، جبکہ مہوش 4 بجے ریسٹورنٹ میں آیا کرتی تھی، اور آج ہمیشہ کی طرح وہ بلیک پینٹ کے اوپر ریڈ شرٹ پہنے ریسٹورنٹ میں آئی تھی۔ اپنی کیپ کو سر پر درست کرتی وہ کاؤنٹر پر آئی تو عالم شاہ وہیں کھڑا تھا۔ مہوش نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اچانک ہی ریسٹورنٹ کے دروازے پر کھڑی کلثوم چیخی تھی۔ مہوش اور عالم شاہ نے ایک ساتھ کلثوم کو دیکھا۔ عالم شاہ کو تو وہ صبح والی کلثوم لگی ہی نہ تھی۔ مہنگے کپڑے، ہاتھ میں آئی فون اور ایک مہنگا بیگ لیے وہ حیرت سے منہ اور آنکھیں کھولے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ مہوش نے نفی میں سر ہلا کر آنکھیں گھمائی اور اپنا کام کرنے لگی۔ مسلسل فون بجنے پر جب عالم نے کال ریسیو نہ کی تو مہوش نے غصے سے عالم کو دیکھا تھا۔ آپ آرڈرز لیں، مہوش کی کرخت آواز پر عالم شاہ نے حیرت سے مہوش کو دیکھا۔ آخر وہ اپنے سر سے ایسے کیسے بات کر سکتی تھی؟ پھر اس کو یاد آیا یہاں وہ اس کا سر نہیں، اس کا جونیئر ہے۔ کیا وہ اپنے جونیئر سے ایسی بات کرتی تھی؟ عالم نے سوچ کر ہی منہ بسورا، فوراً ہی موبائل اٹھا کر کان کو لگایا اور آرڈرز لینے لگا۔ مینیجر مینیجر، کلثوم چیخی تھی۔ مینیجر اس کے سامنے کسی جن کی طرح نمودار ہوا اور سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا، اور وہ کاؤنٹر کے بالکل سامنے پڑے ٹیبل کی کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بس عالم شاہ اور مہوش کو گھو رہی تھی۔ اسے یہاں کام پر کس نے رکھا؟ کلثوم کے سوال پر عالم شاہ نے آرڈر لینے کے درمیان ہی کلثوم کو دیکھا۔ آخر وہ ہوتی کون تھی اس طریقے سے سوال کرنے والے؟ میڈم، آپ کے بابا کی کال آئی تھی کہ انہیں کام پر رکھا جائے۔ وہ سر جھکائے عزت سے بولا۔ بابا کو کتنے دفعہ کہا ہے یہ میرا ریسٹورنٹ ہے اور یہاں کوئی میری اجازت کے بنا نہیں آ سکتا، تو پھر بابا کی ہمت کیسے ہوئی؟ انہوں نے کیسے کسی کو بھی میرے ریسٹورنٹ میں گھسنے کی اجازت دی تھی؟ کلثوم غصے سے بولی تھی، جبکہ عالم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جس ریسٹورنٹ میں وہ کام کر رہا تھا وہ اس کی ہی اسٹوڈنٹ کا تھا۔ عالم شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زمین بوس ہو جائے۔ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا تو جس ریسٹورنٹ میں کام کر رہا تھا وہ بھی اس کی اسٹوڈنٹ کا تھا۔ عالم شاہ نے اوپر کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ دن دیکھنے باقی تھے۔ عالم شاہ نے افسوس سے دل میں کہا اور واپس اپنا کام کرنے لگا۔
مہوش جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کہہ رہی ہے۔ مہوش کے چلتے ہاتھ رکے اور وہ آئس وہیں پھینکتی کلثوم کی طرف متوجہ ہوئی۔ مہوش نے آج پورا دن کلثوم سے بات نہ کی تھی اور کلثوم کو عالم شاہ پر غصہ تھا کیونکہ بات اس نے شروع کی تھی۔ اگر وہ بات شروع نہ کرتا، مہوش کو نہ پکارتا، تو کلاس میں کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ مہوش پر ٹونٹ کرے، اور نہ ہی پھر کلثوم وہ غلطی کرتی۔ وہ سب کا قصوروار بس عالم شاہ کو سمجھ رہی تھی۔ کلثوم، یہ جو تم کر رہی ہو نا، میں جانتی ہوں تم کسی وجہ سے کر رہی ہو، لہٰذا خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ میں چیزیں اٹھا کر تمہیں مارنا شروع کر دوں۔ مہوش بنا لحاظ کے دھاڑی تھی، جبکہ کلثوم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا نہ جا رہی ہوں، کیوں چیخ رہی ہوں مجھ پر؟ کچھ تو شرم کرو، اس ریسٹورنٹ کی اونر ہوں میں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی اپنی مالکن سے اس طرح بات کرتے ہوئے؟ وہ بفر کر بولی تھی۔ مہوش نے کھا جانے والی نظر سے کلثوم کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے آئس کا بھرا ہوا باؤل اس کی طرف اچھالا۔ کلثوم اپنا بیگ اور موبائل وہیں چھوڑ کر الٹے قدم ریسٹورنٹ سے باہر بھاگی، جبکہ ریسٹورنٹ کا ہر فرد اور پورا سٹاف حیرت سے بس مہوش کو دیکھ رہا تھا۔ سب جانتے تھے کلثوم کو مہوش کتنی عزیز ہے، اور وہ ان دونوں کی دوستی سے بھی بہت اچھے سے واقف تھے۔ سب لوگ اپنی ہنسی ضبط کرتے اپنا کام کرنے لگے، کیونکہ وہ ہنس کر مہوش سے اپنی شامت نہیں لانا چاہتے تھے۔ تم یہاں کھڑے کیا ہنس رہے ہو؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ مینیجر کو یوں ہی کھڑے اپنی ہنسی دباتے دیکھ مہوش غصے سے بولی تھی۔ مینیجر فوراً وہاں سے چلا گیا۔ عالم شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کہاں وہ اپنی ایک دھاڑ پر سب کو چپ کروا دینے والا آج ایک لڑکی کی یوں بک بک سن گیا تھا۔ عالم کو یہاں کام کرتے مہینہ ہو چکا تھا اور مہوش بھی اسے کافی حد تک گھل مل گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں بالکل انجان بن جاتے اور ریسٹورنٹ میں وہ لوگ دوست کی طرح کام کیا کرتے، جبکہ کلثوم اور عالم کی نوک جھوک جاری تھی۔ جہاں کلثوم روز آ کر ریسٹورنٹ میں عالم کو تنگ کیا کرتی، تو وہیں عالم شاہ یونیورسٹی میں اس کو زچ کرنے کا کوئی موقع نہ چھوڑتا، بات بات پر اسے ڈانٹتا۔ وہ ریسٹورنٹ کا سارا حساب یونیورسٹی میں آ کر بے باک کیا کرتا، اور جبکہ کلثوم ریسٹورنٹ میں جا کر سارا حساب بے باک کرتی تھی، مہوش ان دونوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی۔ نہ وہ یونیورسٹی میں عالم شاہ کو کچھ کہہ سکتی اور نہ ہی وہ ریسٹورنٹ میں کلثوم کو، اسی لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ دن بدن عالم شاہ اور مہوش کے درمیان نزدیکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ جو پہلے زیادہ تر خاموش رہا کرتی، مسکرانا تو جیسے بھول ہی گئی تھی، اب وہ بات بات پہ مسکرایا کرتی تھی، باتیں کرتی تھی۔ آج مہوش کو آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ عالم کو حیرت ہوئی، وہ جو وقت کی پابند ہے آخر لیٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ عالم شاہ مینیجر سے اجازت لیتا ریسٹورنٹ کے باہر نکلا۔ اب اس کا ارادہ مہوش کے ہاسٹل کی طرف جانے کا تھا، جہاں سے اکثر وہ مہوش کو لے کر آیا کرتا تھا، لیکن وہ ریسٹورنٹ سے چند قدم دور ہی گیا کہ ایک سائڈ ریڈ کلر کی کیپ گری ہوئی دکھائی دی۔ عالم نے اپنے سر پر پہنی کیپ کو درست کیا، یہ ان کے ہی ریسٹورنٹ کی کیپ تھی۔ عالم شاہ نے وہ کیپ اٹھائی اور مہوش کا نمبر ڈائل کیا۔ تھوڑی ہی دور اسے مہوش کا موبائل بجتا ہوا سنائی دیا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ مہوش جنگل کی طرف کیوں گئی۔ وہ آگے بڑھا، مہوش کا موبائل اٹھایا، موبائل کو آن کیا تو اسکرین پر لگی تصویر کو دیکھ مسکرایا۔ اسکرین پر عالم، مہوش، کلثوم اور عالم کے دوست جواد کی تصویر تھی۔ وہ اس نے کچھ دن پہلے ہی لی تھی۔ مہوش تو کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جبکہ عالم اور کلثوم ایک دوسرے کو غصے سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا جواد کندھے اچکائے کھڑا تھا۔ وہ مسکرایا۔ کیا مہوش کے لیے وہ اہمیت رکھتا تھا؟ وہ موبائل کی ٹارچ آن کیے آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دور سے مہوش کا بیچ بھی گرا ہوا ملا۔ عالم شاہ نے اپنے موبائل سے نمبر ڈائل کیا۔ عالم شاہ، بات کر رہا ہوں، 10 منٹ ہے تمہارے پاس؟ جس ریسٹورنٹ میں میں کام کرتا ہوں اس کے آگے ایک جنگل ہے، وہاں پولیس کو لے کر پہنچو۔ وہ کہہ کر رابطہ منقطع کر گیا اور اسی سمت چلنے لگا جس سمت مہوش کا سامان ملا تھا۔ تھوڑی ہی آگے گیا تھا کہ اسے مہوش کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ چھوڑو مجھے، وہ چیخ رہی تھی، جبکہ سامنے
اس کی کلاس کا لڑکا کھڑا اپنی شرٹ اتارا تھا۔ عالم نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی اور بنا سوچے سمجھے آگے بڑھا اور اس لڑکے کو پکڑتا بری طرح پیٹنے لگا، جبکہ اس کے ساتھ ہی اچانک ہی یوں اس کے آنے پر مہوش کے ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہوئے۔ مہوش مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے تو سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو ریسٹورنٹ جانے کے لیے نکلی تھی، لیکن اچانک سے ہی کسی نے اس کا منہ دبوچ لیا اور جب واپس اس کی آنکھ کھلی تو وہ یہاں تھے۔ عالم بری طریقے سے ان لوگوں کو پیٹ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کا غصہ کسی بھی حد تک کم نہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پولیس آئی تو وہ خون سے لبریز ہاتھ لیے مہوش کی طرف بڑھا تھا، جو کہ اب بے ہوش ہو چکی تھی۔ عالم نے اس کا چہرہ دیکھ لب بھینچے۔ چہرے پر انگلیوں کے نشان واضح تھے، ہونٹ پھٹ چکا تھا، بال بکھرے تھے۔ عالم اسے اپنے حصار میں لیتے پولیس کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ پولیس آفیسر نے سر جھکا کر عالم کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دے دی اور عالم وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ لوگ ان لڑکوں کو لے کر پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھے تھے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل کے وارڈ میں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ بابا، وہ لڑکی میری زندگی بن چکی ہے۔ میں اس لڑکی کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے اس کی ذات پات سے کوئی لینا دینا نہیں، میں بس اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات، میں نے گھر اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ لوگ مجھ پر زور ڈال رہے تھے کہ میں شادی کروں۔ ٹھیک ہے، میں اب آپ لوگوں کی بات مان رہا ہوں، لیکن لڑکی میری پسند کی ہوگی۔ وہ کہتا رابطہ منقطع کر گیا۔ نظر پیچھے بیڈ پر بے ہوش پڑی مہوش پر گئی تو ایک بار پھر غصے سے اس کی آنکھیں انگار ہوئی۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا مہوش کے پاس جا کر بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ تھامے بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے حسین چہرے پر نیلے نشانات پڑ چکے تھے۔ ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، جبکہ پاؤں پر بھی اس کے پٹیاں کی گئی۔ نہ جانے کتنے ہی دنوں تک اس نے اب چل نہیں سکنا تھا۔ عالم نے ان لڑکوں پر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس کروایا تھا۔ لفظ ریپ کو تو وہ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ لفظ سن کر ہی اس کا خون کھول اٹھتا اور اس کا دل کرتا تھا کہ وہ ان لڑکوں کو جان سے ہی مار ڈالے۔ آخر انہوں نے اس پر گندی نظر ڈالی کیسے؟ وہ وہیں بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک ہفتے تک مہوش کو ہسپتال میں ہی زیر علاج رکھا گیا تھا، کیونکہ اس کو اندرونی چوٹیں بہت زیادہ آئی تھی۔ آج وہ کافی حد تک بہتر تھی، اسی لیے اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ عالم شاہ مہوش کو اپنے گھر تو ہرگز نہ رکھ سکتا، کیونکہ عالم شاہ کے باپ کو پتہ چل گیا تھا کہ عالم شاہ کہاں رہ رہا۔ اسی لیے وہ مہوش کو لے کر جواد کے فلیٹ پر گیا۔ جواد کے فلیٹ کی اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابی تھی، جس کی وجہ سے وہ آرام سے گیٹ کھولتا اندر داخل ہوا۔ مہوش کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ وہ عالم کا سہارا لے کر چل رہی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ جہاں عالم کو اپنی آنکھوں کے آگے تارے ناچتے محسوس ہوئے تھے، وہیں مہوش کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ مہوش اور عالم منہ کھولے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ عالم نے مہوش کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، جبکہ خود وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ مہوش نے آنکھوں سے عالم کا ہاتھ ہٹایا اور سامنے دیکھنے لگی۔ سامنے ہی صوفے پر جواد شرٹ لیس کلثوم کے لبوں پر جھکا ہوا تھا، جبکہ کلثوم جواد کی شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ مہوش اور عالم ایک دوسرے کو دیکھ کر چیخے تھے۔ کلثوم اور جواد نے جب عالم اور مہوش کو دیکھا تو ان دونوں کی چیخیں ان دونوں سے زیادہ بلند تھیں۔ اب وہاں کا منظر کچھ ایسا تھا کہ کلثوم مہوش کے سامنے سر جھکا کر بیٹھی تھی اور جواد لاؤنج میں عالم کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تمہیں شرم آ رہی ہے؟ زنا کہلاتا یہ؟ مہوش چیخی تھی۔ نہیں، نکاح کیا ہے ہم نے، پاپا نے کروایا۔ وہ اپنا تھوک نکلتی بولی تھی۔ اور مجھے بتایا بھی نہیں تو نے؟ بتانا چاہا تھا، تم نے کال نہیں اٹھائی اور بابا نکاح کے لیے تیار کھڑے تھے۔ وہ معصوم مسکین شکل بنا کر بولی تھی۔ دل تو کر رہا ہے جان لے لوں تمہاری۔ اتنی جلدی کیا تھی تمہیں جو تمہیں میرا انتظار بھی نہیں ہوا؟ اور تم نے تو مجھے پلٹ کر دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں، وہ غصے سے بولی تھی۔ مہوش کا غصہ کسی بھی حد تک کم نہ ہو رہا تھا۔ یار، پاپا اور ماما کو ملک سے باہر جانا تھا اور میں جواد کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ بابا نے تو کہا تھا کہ وہ 1 سال بعد جب ملک واپس آئیں گے تو ہمارا نکاح دھوم دھام سے کریں گے، لیکن مجھے جواد کے ساتھ رہنا تھا۔
تمہیں پتہ ہے نا، جب ماما بابا چلے جاتے تو مجھے اکیلا پن محسوس ہوتا۔ وہ آنکھیں ٹپ ٹپا کر معصوم شکل بنا کر بولی تھی، ویسے تو تم بھاگتی ہوئی میرے پاس آتی ہو، اور تم نے اب اکیلا پن دور کرنے کے لیے جواد کے ساتھ رہنا ہے۔ واہ، کب سے چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ جب سے تم نے سر عالم کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ کلثوم اپنی دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے سے الجھائے اپنی انگلیوں کو دے کر بولی تھی۔ مہوش ہڑبڑائی۔ جب سے عالم شاہ کے ساتھ اس نے کام کرنا شروع کیا تھا، وہ کلثوم کو تو بھول ہی گئی تھی۔ وہ اکثر عالم کے ساتھ ہی دکھائی دیتی، یا یوں کہیں کہ مہوش کو اب عالم شاہ کے علاوہ کوئی اور دکھتا ہی نہ تھا۔ اور پھر اسی دوران کلثوم کی ملاقات جواد سے ہوئی تھی، جو عالم شاہ کو لے کر ریسٹورنٹ آتا، اور تب کلثوم جواد کے ساتھ نکل جایا کرتی، اور یوں ہی ان کی محبت نے پروان چڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا، ویسے مہوش، سر عالم کو معلوم ہے کہ تم انہیں پسند کرتی ہو؟ کلثوم لاڈ کے ساتھ مہوش کے ساتھ بیٹھتی، اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مہوش نے کلثوم سے نظریں چرا کر کہا، کیا واقعی؟ عالم شاہ جو کمرے میں آ رہا تھا، مہوش کی بات پر ٹھٹکا اور حیرت سے بولا۔ مہوش فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ مہوش کو 1 ہفتے پہلے کی بات یاد آئی، جب عالم شاہ اپنے باپ سے بات کر رہا تھا، اور اس نے سن لیا تھا کہ عالم شاہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شاید عالم کے گھر والوں نے منع کر دیا تھا، تبھی تو وہ اتنے غصے میں انہیں کہہ کر رابطہ منقطع کر گیا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ عالم کو ان کے گھر والوں سے دور کرے، اور وہ وہی سب کچھ ہو جو اس کے ماں باپ کے ساتھ ہوا۔ اس لیے مہوش نے اسبات میں سر ہلایا۔ عالم شاہ اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مہوش کلثوم اور جواد کو وہیں چھوڑ گھر سے نکلی تھی۔ جواد دروازہ بند کرتا بھی پلٹا ہی تھا کہ دروازے پر کھڑی کلثوم کو دیکھ چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجائے اس کی طرف لپکا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے لبوں پر جھکا، اسی لیے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میری بات سنے عالم، وہ بامشکل چلتی بول رہی تھی۔ پاؤں کا زخم پھر سے تازہ ہونے لگا۔ وہ سنسان سڑک پر چلتی اسے مسلسل پکار رہی تھی، لیکن وہ انسنا کرتا آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتی تو کیا تھا؟ وہ سب کچھ میرے ساتھ رہنا، باتیں کرنا، میری چھوٹی چھوٹی بات پر مسکرا دینا، کیا وہ سب دوست ہونے کی حیثیت سے تھا؟ عالم مہوش کے مقابل آ کر دھاڑا تھا۔ عالم میری بات سنیں، ہم الگ الگ کلاس سے تعلق رکھتے، کہاں آپ اور کہاں میں۔ وہ بے بسی سے عالم کو دیکھ کر بولی تھی، میں نہیں مانتا کسی بھی کلاس کو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ عالم شاہ کسی ضدی بچے کی طرح اس کے سامنے کھڑا سوال کر رہا تھا۔ عالم میری ہاں یا نہ؟ مہوش کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ سنجیدگی سے اپنے لفظوں پر زور دے کر بولا تھا۔ ہاں۔ مہوش کے ایک اس لفظ نے عالم شاہ کے غصے کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا۔ عالم کے ہاتھ اٹھے تھے، لیکن اگلے ہی پل وہ ہاتھ نیچے کرتا لب بھینچ گیا۔ دونوں کے بیچ اب گہری خاموشی تھی۔ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے، لیکن ایک لفظ انہوں نے اپنے منہ سے نہ نکالا۔ کل شام تیار رہنا، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے لینے آؤں گا۔ عالم مہوش کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہتا جواد کے فلیٹ پر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ پہلے ہی جواد سے کہہ چکا تھا کہ مہوش اس کے گھر پر رہے گی، جبکہ جواد عالم کے ساتھ کسی ہوٹل میں رہے گا۔ پہلے تو جواد کو مسئلہ ہوا کہ آخر وہ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور جا کر کیوں رہے، لیکن پھر مہوش کی طبیعت کا خیال آیا تو وہ خاموش ہو گیا اور عالم کی بات مان لی۔ مہوش نے دروازہ کھٹکھٹایا تو جواد منہ بسورے ایک بیگ اپنے کاندھے پر رکھے کھڑا تھا۔ آئے میڈم، اندر آئے، جواد نے کہا اور گھر سے نکل گیا۔ کلثوم کی بھی کچھ ایسی حالت تھی، لیکن مہوش کو کہاں فرق پڑا تھا اس کے منہ بسورنے پر۔ وہ تو بس کل کا سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ کلثوم کو جب مہوش نے نکاح کا بتایا تو پورے گھر میں ناچتی پھر رہی تھی۔ یار، مجھے یقین نہیں آ رہا، تم نکاح کرنے جا رہی ہو؟ وہ اپنے ایک گال پر اپنا ہاتھ رکھتے بول رہی تھی۔ مہوش مسکرائی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو اس کی خوشی میں اتنا خوش ہو جایا کرتی تھی۔ مہوش، تم گھبراؤ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں سب کچھ سنبھالوں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے مسجد کے باہر کھڑا تھا، لیکن وہ تیار ہی نہ تھی، مسلسل منع کر رہی تھی۔ عالم،
ماما بابا کو کیسے منائیں گے؟ میں تو ہوں ہی یتیم، لیکن آپ کے ماں باپ ہیں، وہ نم آواز میں بولی تھی۔ آنکھیں نم ہوئی تھی۔ تم ان کی فکر نہیں کرو، کل ہم ان کے پاس ہی جا رہے ہیں، انہیں میں راضی کر لوں گا، مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گے، وہ مسکرا کر بولا۔ عالم کے کہنے پر مہوش نے اپنا کانپتا ہاتھ عالم کے ہاتھ میں رکھا اور دونوں مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ چند ہی پل میں وہ دونوں ایک دوسرے کے نام کر دیے گئے۔ عالم شاہ مہوش کو کلثوم کے ساتھ چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ مہوش کا دل اب بیٹھا جا رہا تھا کہ عالم کو آخر ہوا کیا؟ وہ یوں ہی اس سے بات کیے بنا وہاں سے چلا گیا۔ اٹھو، یہ پہن کر آؤ، کلثوم مہوش کو ایک لفافہ دیتی بولی۔ مہوش نے کچھ بولنے کے لیے لب واہ کیا کہ کلثوم نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ کچھ مت بولنا، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے، جلدی سے تیار ہو جاؤ اور میرے گھر سے نکلو۔ بہن، مجھے میرے شوہر کی یاد آ رہی، وہ رونی صورت بنا کر بولی۔ تو مہوش نے کوئی سوال نہ کیا اور بس خاموشی سے واش روم میں بند ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں ایک جیسی ساڑی پہنے کھڑی تھی۔ مہوش کا چہرہ تو کسی گلاب کی مانند سرخ ہو رہا تھا، جبکہ کلثوم اسے کچھ بولنے ہی نہیں دے رہی تھی اور بس اسے تیار کری تھی۔ مہوش کی زبان تو ویسے ہی تالوں سے چپکی تھی۔ کلثوم نے اس کے گرد ایک چادر لپیٹی اور اس کے سر اور منہ کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی ڈھانپ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک انجان گھر میں ایک کمرے کے باہر کھڑی تھی، موبائل کان کو لگائے وہ حیرت سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میں اندر آؤں؟ وہ موبائل کان کو لگائے اپنا حلیہ سوچ کر شرمسار ہوتی بولی تھی۔ ہاں، اندر آؤ، عالم نے کہا تو وہ موبائل پر گرفت مضبوط کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کو دیکھ اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ کمرے کی فضا میں نرم روشنیاں پھیلی ہوئی تھی، جیسے چاندنی رات نے اپنی چادر بچھا دی ہو۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی تصویریں، پھولوں کی خوشبو اور موم بتیوں کی مدھم لو، یہ سب مل کر ایک جادوئی ماحول بنا رہے تھے۔ عالم شاہ نے ہر چیز کو انتہائی محبت اور توجہ سے سجایا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو ہوا میں تیر رہی تھی اور نرم موسیقی کی دھن کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا یہ رات مہوش کے ساتھ گزارے، ایک ایسی رات جو دونوں کے دلوں کو قریب لے آئے۔ عالم مہوش کی طرف بڑھا اور پورے حق سے مہوش کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مہوش اس کے حصار میں خود کو محفوظ محسوس کرتی، اس کے گرد حصار باندھ گئی تھی اور آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں شرم نہیں آئی اپنے ہی سر پہ ڈورے ڈالتے ہوئے؟ وہ اسے چھیڑتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے پیچھے ہٹے، وہ کہتی اس سے دور ہوئی تھی۔ عالم نے مہوش کے چادر کو پکڑ کر کھینچا۔ اس کی چادر عالم کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کے صاف شفاف کمر دیکھ وہ اس میں کھونے کے لیے بے تاب کھڑا تھا۔ میں نہیں جانتا مجھے تم سے محبت کب ہوئی، لیکن کل تمہیں مصیبت میں دیکھ مجھے احساس ہوا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں رہ نہیں سکوں گا، میں بس تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، وہ کہہ کر اپنے لب مہوش کے کمر پر آزاد چھوڑ چکا۔ مہوش نے کچھ بولنے کے لیے لب واہ کیے کہ عالم اس کے لبوں پر جھکا، اس کی سانسوں پر تسلط قائم کر گیا تھا۔ اس کے لبوں کا جام پیتا وہ خود کو سیراب کرنے لگا۔ مہوش مضبوطی سے اس کی شرٹ پکڑے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ عالم اس کے لبوں سے نمی پیتا اس کی گردن پر جھکا اور پھر اس کی گردن پر اپنے لب آزاد چھوڑتا اپنی باہوں میں مہوش کو بھرے بیڈ تک آیا۔ مہوش، خمار آلود آواز میں مہوش کی سماعتوں سے ٹکرائی تو مہوش نے بامشکل نظریں اٹھا کر عالم کو دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا اور ایک بار پھر مہوش کے لبوں پر جھکا۔ مہوش اس کے ہاتھ کی بے باک حرکتیں محسوس کرتی خود میں سمٹنے لگی تھی۔ وہ بن کہے اس سے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ اس کی مہوش کے جسم پر سرکتے لب اور اس کی شدت اس سے بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ وہ اس کے جسم کی رعنائیوں کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتا، اس میں کھویا تھا، اور مہوش اس کی محبت پا کر خود کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے کبھی محبت کے لفظ معنی تک نہ پتہ تھا، اللہ نے اسے اس قدر چاہنے والا شوہر دے دیا۔ اب اسے ہر قیمت پر صرف عالم کی محبت چاہیے تھی۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح محبت کے معاملے میں خود غرض بننے جا رہی تھی۔ کمرے میں معنی خیز سسکیاں گونج رہی تھی۔
عالم اس کے کان میں محبت بھری سرگوشی کرتا، تو کبھی وہ مسکراتی تو کبھی سسکیاں بھرتی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو عالم کی نظر اپنے سینے پر لیٹی مہوش پر گئی۔ وہ مسکرایا اور اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو لیا۔ وہ نرمی سے اسے خود سے دور کرتا اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ ایک چٹ لکھ کر ٹیبل پر رکھی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مہوش کی آنکھ کھلی تو بیڈ پر خود کو اکیلا پا کر اٹھ بیٹھے اور پورے کمرے میں دیکھا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا، مطلب وہ کمرے میں نہیں تھا۔ رات اس کے ساتھ گزارے کے پل یاد آئے۔ وہ مسکرائی اور شرم سے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کے نظر ٹیبل پر گئی تو اس کے موبائل کے نیچے ایک چٹ تھی۔ وہ چٹ اٹھا کر کھولی تو ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ ڈیئر میری جان، شاید آپ خواب میں بھی میری ہی شدتیں برداشت کر رہی تھی، اس لیے تو آپ کے چہرے پر شرم کی مسکراہٹ تھی، اور آپ کے چہرے کی یہ چمک میری جان لینے کے در پر ہے۔ وہ اس کو دیکھتا لکھتا مسکرا رہا تھا۔ تیار ہو جائیں، میں ناشتہ لے کر آ رہا ہوں، پھر ہم نے حویلی جانا ہے۔ آپ کا پیارا سر شوہر۔ مہوش مسکرائی تھی اور پھر اس چٹ کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ اٹھی تو سامنے ہی صوفے پر اسے اپنا ایک نیا جوڑا مل گیا۔ وہ اسی لیے واش روم میں بند ہوئی اور تھوڑی دیر میں وہ تیار ہو کر خود کا معائنہ کر رہی تھی۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بس اس کے باپ کے جیسا تھا، براؤن کانچ سی آنکھیں جس میں آج ایک الگ ہی چمک تھی۔ کالے گھنے لمبے بالوں کی وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ چھپاتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ عالم کی نظر مہوش پر پڑی تو وہ مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا۔ عالم کی بے باک نظریں اور بے باک باتیں مہوش کو شرمانے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن مہوش خود پر ضبط کرتی بس خاموشی سے کھانا ہی کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کلثوم سے ملتی حویلی کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ دونوں ایک خوشگوار زندگی گزارنے کی سوچ رکھتے تھے، لیکن شاید وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عالم کو لگتا تھا کہ وہ گھر جا کر اپنے بابا کو منا لے گا، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ وہ گھر جا کر ایک اور حقیقت اس پر واضح ہونے والی ہے۔ وہ اس سب سے بے خبر حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ توقیر شاہ اپنی بیوی کے ساتھ حویلی میں ہی تھے جب عالم شاہ مہوش کے ساتھ وہاں پہنچا۔ مہوش کو دیکھ کر چند پل توقیر شاہ ساکت کھڑے رہے۔ اسے یقین ہی نہ ہو رہا تھا جس چہرے سے انہوں نے اتنی نفرت کی وہی چہرہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی، کہیں تمہاری ماں کا نام شبانہ تو نہیں تھا؟ وہ بنا عالم کو دیکھے عالم کو مخاطب کیے مہوش کی طرف آ کر بولے تھے۔ بس وہ جاننا چاہتے تھے کہ جو وہ سوچ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مہوش نے حیرت سے توقیر شاہ کو دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلایا۔ توقیر کی آنکھوں کا رنگ بدلا۔ وہ نفرت سے مہوش کو دیکھنے لگے تھے۔ اوہ، تو تم نے بھی وہی کیا جو تمہاری ماں نے کیا تھا۔ وہ بھی اپنی مرضی سے شادی کر کے گھر سے چلی گئی، اور اب تم نے بھی وہی کیا، اپنی مرضی سے شادی کی میرے بیٹے کو پھانس کر۔ آخر تم نے یہ ہنر اپنی ماں سے ہی سیکھا ہوگا۔ انہوں نے یہ زہر اگلنا شروع کیا تھا۔ مہوش کی گرفت عالم کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی، جبکہ عالم ناسمجھی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ مہوش کی ماں کو کس سے جانتے تھے۔ بابا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ مہوش کی ماں؟ وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ توقیر شاہ نے اس کی بات کاٹی۔ تمہاری نام نہاد پھوپھو شبانہ کی بیٹی ہے یہ، جس کے سائے سے بھی میں نے تمہیں دور رکھا تھا، اور تم اسی کے خون سے شادی کر کے آ گئے۔ وہ غصے سے بولے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ عالم شاہ اور مہوش ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر جو اس حویلی میں ہوا وہ توقیر شاہ کے روح جسم سے نکالنے کے در پہ تھا۔ جوان بیٹا چند منٹوں میں ہی ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ سائیں، عالم شاہ کی ماں نے توقیر شاہ کو پکارا تو وہ اپنے خیالات سے باہر آئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو روتی ان کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ہمت رکھو فرزانہ، ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کاش ہم لوگوں نے اس منحوس کو اپنا لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس منحوس کی وجہ سے ہمارا بیٹا ہسپتال میں پڑا۔ اس عمر میں دل کا دورہ پڑنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے اور اسے دل کا دورہ پڑا ہے؟ وہ روتی بین کرتی بول رہی تھی۔ فرزانہ بیگم کی بات پر توقیر شاہ نے اپنے لب بھینچے
وہ کچھ بولتے سے پہلے ہی ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر، میرا بیٹا کیسا ہے؟ توقیر شاہ نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اس عمر میں دل کا دورہ پڑنا حیرت کی بات ہے۔ خیال رکھیے گا کہ ہوش میں آنے پر وہ ذہنی تناؤ سے دور رہیں، کیونکہ دماغ پر بھی بہت برا اثر ہوا، جس کی وجہ سے وہ پچھلے 1 مہینے سے کومے میں ہیں۔ ڈاکٹر کہتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ توقیر شاہ وہیں بیٹھ گئے تھے۔ اچانک ہی وارڈ سے عالم شاہ کی آوازیں آنے لگی۔ توقیر شاہ کے ساتھ کئی ڈاکٹرز وارڈ میں گئے۔ بابا، مہوش کہاں ہے؟ عالم شاہ توقیر شاہ کے مقابل آ کر دھاڑا تھا۔ توقیر شاہ نے اپنے لب بھینچے۔ وہ اب اس سے کیا بتاتے کہ وہ اسے وہیں لاوارثوں کی طرح چھوڑ آئے تھے؟ نہ جانے اب وہ زندہ تھی بھی یا نہیں۔ اس 1 مہینے میں انہوں نے اس کی خبر گیری بھی نہ کی تھی۔ وہ تو اپنے بیٹے کے یوں اچانک نڈال ہونے پر ہڑبڑا گئے، اور اس کا یوں اچانک کومے میں جانا ان کی دنیا ہلا گیا تھا۔ بابا آپ چپ ہیں۔ باقی کے الفاظ عالم کے منہ سے نکلے بھی نہ تھے، اور وہ واپس زمین بوس ہو گیا۔ ڈاکٹر عالم کی طرف بڑھے، اسے واپس بیڈ پر لٹایا اور ڈرپ لگائی۔ ایک ڈاکٹر توقیر شاہ کی طرف بڑھا۔ دیکھیں، آپ کا بیٹا کسی پریشانی کا شکار ہے۔ اس طریقے سے اس کا یوں چیخنا ان کی صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں، اور دوسرا انہیں کمزوری بہت زیادہ ہے۔ 1 مہینے جیسے انہوں نے قسم ہی کھا رکھی ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نہ کھولیں گے۔ ڈاکٹر حیرت سے عالم کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ فرزانہ بیگم نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی، اور وہ توقیر شاہ کو وہیں چھوڑ وارڈ سے باہر نکلی۔ موبائل کان کو لگاتی کسی سے بات کری تھی۔ مقابل کا جواب سن وہ ہسپتال سے نکل گئی، جبکہ توقیر شاہ وہیں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے بیٹے کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ بھائی نے جتنا بتایا تھا تم اس سے کئی زیادہ خوبصورت ہو۔ مہوش کے ہوش میں آتے ہی ذوحان اس کے پاس آ کر بیٹھتا بولا تھا۔ مہوش نے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے بیٹھے اس لڑکے کو دیکھا جو بالکل عالم کے چہرے جیسا چہرہ رکھتا تھا۔ مہوش کا چہرہ زرد مائل ہو چکا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اس 1 ہفتے میں کئی سالوں کی بیمار لگنے لگی۔ وہ جب بھی ہوش میں آتی تو ذوحان اس سے نہ ملتا، لیکن آج ہمت کرتا وہ مہوش کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ جب بھی مہوش ہوش میں آتی تو وہ بار بار عالم کا پوچھتی کہ عالم آیا یا نہیں۔ وہ 1 ہفتے سے عالم کا انتظار کری تھی، لیکن وہ ظالم تھا، اس نے پلٹ کر بھی 1 دفعہ اسے دیکھنا مناسب نہ سمجھا۔ مہوش بالکل ہمت ہار چکی، وہ دن بدن مزید کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اسے عالم کی بے وفائی گھلنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے بھابھی، عالم بھائی جب بھی مجھ سے بات کیا کرتے تھے نا، وہ ہمیشہ آپ کا ذکر کرتے۔ ان کے لفظوں سے صاف واضح ہوتا تھا کہ آپ کو وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے بولا تھا۔ وہ آج اسے بتانے والا تھا کہ جس کا وہ 1 مہینے سے انتظار کر رہی ہے، وہ خود ہسپتال میں کوما میں پڑا ہے۔ عالم کے ذکر پر مہوش کے چہرے پر ایک چمک آئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں، انہوں نے مجھے بھی بتایا تھا۔ وہ اس رات کے منظر اور عالم کی سرگوشیاں یاد کرتی بامشکل مسکرائی۔ بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں بھابھی۔ بولتے وقت ذوحان کی آواز روندی تھی، گلے میں ایک گھلٹی ابھر کر مدھم ہوئی، آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اسے عالم کی باتیں یاد آئی۔ ذوحان، ویسے یہ غلط ہے، میں اپنی اسٹوڈنٹ سے ہی محبت کرنے لگا، لیکن ویسے وہ چاہے جانے کے قابل ہے۔ عالم شاہ چہکتے ہوئے بولا تھا۔ ذوحان مسکرایا۔ بس کر دیں بھائی، پچھلے 1 گھنٹے سے میں آپ کا مہوش نامہ سن رہا ہوں، آپ اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے۔ آپ یہ بات مجھے بتانے کے بجائے مہوش کو کیوں نہیں بتاتے؟ ذوحان نے آخرکار اپنے کان کو صاف کرتے ہوئے اپنی جان چھڑوانی چاہی تھی۔ خبردار، جو تم نے اس سے مہوش کہا، نام نہیں لینا اس کا، بھابھی کہو تم اسے۔ عالم نے فوراً ٹوکا تو ذوحان مسکرایا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ بات جا کر بھابھی کو کیوں نہیں بتاتے؟ ذوحان نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ بہت جلدی بتا دوں گا، بابا کو بھی تو بتانا ہے، اور اماں نہ جانے حویلی میں کون سا تماشا کریں گے جب انہیں یہ معلوم ہوگا۔ وہ افسردگی سے بولا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں بھائی، میں آپ کے ساتھ ہوں، ماما بابا کو منانے میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب بس بھابھی کو جلد سے جلد گھر لے کر آئیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ مہوش کی سسکی وارڈ میں گونجی تو ذوحان اپنے خیالات سے باہر آیا اور اپنی آنکھ کے کونے کو صاف کیا۔ عالم ہر روز اپنے چھوٹے بھائی کو کال کرتا اور مہوش کے بارے میں بات کیا کرتا تھا۔ ذوحان نے عالم کے لہجے اور باتوں سے مہوش کے لیے جنونی پن
صاف محسوس کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا بھائی کتنا مہوش کو چاہنے لگا، اس لیے وہ بجائے اپنے بھائی کے ساتھ جانے کے ان کی محبت کو محفوظ کرنے کے لیے اسے لے کر ہسپتال آ گیا۔ وہ جانتا تھا عالم کے ساتھ پوری حویلی کھڑی ہے، لیکن مہوش کے ساتھ کوئی نہ تھا، اسی لیے وہ ایک ہفتے سے مہوش کے ساتھ تھا۔ کئی دفعہ توقیر شاہ نے اسے بلایا، لیکن وہ ضروری کام کا بہانہ کرتا عالم کے پاس نہ گیا۔ لیکن عالم شاہ کے ایک ایک پل کی خبر اسے مل رہی تھی۔ ذوحان ابھی مہوش سے بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک وارڈ میں فرزانہ بیگم داخل ہوئی، لیکن وہ مہوش کا چہرہ دیکھ کھٹکی تھی۔ ہاتھ میں لگی ڈرپ، چہرے کا زرد ہوتا رنگ اور آنکھوں میں تھکان کے آثار صاف نمایاں تھے۔ وہ جس دن یہاں آئی تھی وہ ایسی تو بالکل نہ تھی، وہ کتنی بیمار لگنے لگی تھی۔ فرزانہ بیگم نے ذوحان کو باہر جانے کا کہا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر وارڈ میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے اس سے بات کرنی ہے، تم بعد میں آ جانا، فرزانہ نے کہا۔ ذوحان وارڈ سے جا چکا تھا جبکہ ڈاکٹر نے ہاتھ میں انجیکشن لیے کھڑی تھی۔ جو بات کرنی ہے آپ کر لیں، اور دوسری بات، کیا آپ ان کی ماں ہیں؟ وہ مہوش کی طرف بڑھتی بولی تھی۔ فرزانہ بیگم نے کچھ نہ کہا اور بس خاموش رہی۔ فرزانہ بیگم کی خاموش رہنے پر ڈاکٹر نے پھر بولنا شروع کیا۔ میں نہیں جانتی آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے، صرف ایک میل ان کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، لیکن آپ کو بتاتی چلوں یہ پریگننٹ ہے، خیال رکھیں ان کا، 1 ہفتے کی پریگننسی ہے، اور تو اور ان کا یوں ذہنی دباؤ کا شکار رہنا ماں اور بچے دونوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر تو آگے نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، لیکن مہوش اور فرزانہ بیگم تو حیرت سے بس منہ کھولے اس کے کہے پہلے الفاظ پر ہی ساکت ہو گئی تھی۔ مہوش نے بے یقینی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ فرزانہ بیگم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم عالم کے پاس جاؤ۔ یہ الفاظ کیسے انہوں نے کہے تھے وہی جانتی تھی۔ انہیں شبانہ سے نفرت تھی کیونکہ وہ ان کے گھر کی عزت کو روند گئی تھی، لیکن انہیں نفرت سے کہیں زیادہ اپنے بیٹے سے محبت تھی، اور وہ جانتی تھی کہ مہوش کے ساتھ ہونے سے وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ مہوش کچھ نہ بولی تو وہ ہاتھ جوڑتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھ، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، وہ اس 1 ہفتے میں صدیوں کا بیمار لگنے لگا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے حقیقت بتا رہی تھی، جبکہ مہوش کی جان ہوا ہونے لگی۔ مہوش نے اپنے ہاتھ سے ڈرپ نکالی، اٹھی، لیکن اچانک اسے چکر آئے۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، فرزانہ بیگم نے اسے پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ لیے عالم کے پاس آئی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے پاس بیٹھی تھی، لیکن وہ ظالم آنکھیں ہی نہ کھول رہا تھا۔ عالم نے آنکھیں کھولی تو نظر سامنے نڈھال بیٹھی مہوش پر گئی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ تو تم ٹھیک ہو نا؟ وہ فکر مندی سے اس کے کندھے تھام گیا اور جا بجا اس کا چہرہ چومنے لگا۔ مہوش اس کے سینے سے لگی رونے لگی تھی، اور نہ جانے کتنے ہی وقت وہ یوں ہی اس کے ساتھ لگی بیٹھی رہی۔ وارڈ کا دروازہ کھلا، فرزانہ بیگم وارڈ میں آئی، اور پیچھے ایک ڈاکٹر تھی۔ لے جاؤ اسے، فرزانہ بیگم نے کہا تو عالم نے مہوش کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ فرزانہ بیگم عالم کا مہوش کو پکڑنا دیکھ چکی۔ فکر نہیں کر پتر، نہیں کھانے لگی تیری بیوی کو، ماں بننے والی ہے یہ، اور اس کا چیک اپ کرنا بہت ضروری ہے، وہ کرخت لہجے میں بولی تھی۔ ڈاکٹر آگے بڑھی مہوش کو اپنے ساتھ لے کے، جبکہ عالم ابھی تک ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی تو ہمت ہی نہ ہوئی تھی کہ وہ مہوش کو بھی دیکھے۔ جیسے اس نے مہوش کو دیکھنا چاہا، ڈاکٹر اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ عالم شاہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ تو پھولے نہیں سما رہا تھا۔ جہاں اس 1 مہینے میں وہ صدیوں کا بیمار لگا، وہیں اس خبر نے اسے جیسے پر لگا دیے تھے۔ چند گھنٹوں میں ہی عالم شاہ نے ہسپتال کو سر پر اٹھا دیا اور جلدی اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ فرزانہ اور توقیر شاہ نے صرف اور صرف عالم شاہ کی وجہ سے مہوش کو قبول کیا، اور تو اور آنے والے اس ننھے مہمان کی وجہ سے توقیر شاہ اور فرزانہ بیگم کو مہوش بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ فرزانہ بیگم عالم کو تو مہوش کے آس پاس نہ بھٹکنے دیتی تھی۔ مہوش کے سر میں تیل لگانا، اس کے کھانے کا خیال رکھنا انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ مہوش ان کی محبت پا کر بے حد خوش تھی۔ ابھی اپنے بستر پر لیٹی ہی تھی کہ کوئی کمرے میں آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، سامنے عالم کو دیکھ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگی۔ کتنا انتظار کیا ہے میں نے تمہارے پاس آنے کا، وہ تو شکر ہے
آج اماں جلدی سو گئی، ورنہ آج پھر مجھے تم سے دور رہنا پڑتا، عالم منہ بسور کر بولا تھا۔ مہوش مسکرائی۔ آپ سے ناراض ہوں میں؟ اگر میں بے ہوش نہ ہوتی تو آپ مجھے… وہ بولتے بولتے رکی اور رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو، اور کیا تمہیں لگتا ہے اس کے بعد میں زندہ رہتا؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا بولا تھا۔ مہوش نے کچھ نہ کہا اور منہ موڑ لیا۔ آج تم اپنے سارے گلے شکوے سائڈ میں رکھ کر میرے پاس آؤ، میں آج رات کی دوری برداشت نہیں کر سکتا، وہ کہتا اس کے لبوں پہ جھکا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے آگے کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ مہوش اس کی گردن میں ہاتھ حائل کرتی آنکھیں موند گئی۔ عالم نے مہوش کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا، اس کے وجود میں پلتی ننھی جان کا خیال کرتا، نرمی سے اس کے پور پور کو لبوں سے چھوتا۔ وہ مہوش کو اپنی محبت کی برسات میں بھگو رہا تھا۔ مہوش اس کی باہوں میں پڑی اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ آج اتنے وقت بعد وہ عالم کا لمس محسوس کرتی پرسکون سے اس کی شدتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ عالم اس کی سسکیاں اپنے ہاتھوں سے دباتا اس کے گردن پر جھکا تھا۔ مہوش آنکھیں موند گئی۔ عالم کی شدتوں کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن وہ بیتی رات کے ساتھ ظالم بنتا جا رہا تھا۔ وہ جو خود سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ اس ننھی جان کا خیال کرے گا، وہ اس ننھی جان کو بھی بھول گیا۔ وہ بس مہوش کو محسوس کر رہا تھا۔ چند سالوں کے بعد زینیا اپنے دادا کے ساتھ کھیلے گی۔ توقیر شاہ اس ننھی پری کے پیچھے بھاگتے بولے تھے، دادو گندی چاکلیٹ، جبکہ وہ آگے آگے بھاگتی مسلسل ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ زوہان اور اس کے ساتھ بیٹھی اس کی 6 ماہ کی پریگننٹ بیوی مریم ہنس رہے تھے۔ اوپر بالکنی میں کھڑا زوہان اور مہوش اپنے باپ کی حالت پر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے محنتیں کرتے پھر رہے تھے، لیکن وہ تھی اس کے نخرے ہی ختم نہ ہو رہے تھے۔ مسلسل اپنے دادا کو بگا رہی تھی۔ ان چند سالوں میں مہوش نے ہر ممکن کوشش کی تھی اپنی ماں کے بھائی اور اپنے سسر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، اور آخر کار وہ کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ میری پری میرے پاس آئے گی، فرزانہ بیگم نے ہاتھ پھیلا کر کہا تو زینیا ان کے پاس گئی، ان کی گود میں چڑھ گئی۔ توقیر شاہ نے فرزانہ بیگم کے ہاتھ سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کے چہرے پر بوسہ دیتے اسے اپنے ساتھ لیے حویلی سے باہر نکل گئے تھے، اور وہ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ کہاں گئے۔ ان کی پوتی ایک چاکلیٹ کی وجہ سے ناراض ہو رہی تھی۔ یقیناً جب وہ واپس لوٹتے تو پوری دکان خرید کر لے کر آنے والے تھے۔ وہ ایسے ہی تھے، ان کے لیے بیٹیاں ہمیشہ اہمیت رکھتی تھی۔ شبانہ بیگم نے جو کیا تھا وہ اس کے کیے کی سزا اس کی بیٹی کو ہرگز نہ دینا چاہتے تھے۔ جذبات میں آ کر وہ غلطی کرنے لگے تھے، لیکن اپنے رب کے شکر گزار تھے کہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں سے گناہ ہونے سے بچایا۔ مہوش نے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ جب تک مہوش کی پڑھائی مکمل نہ ہوئی تب تک عالم اس کے ساتھ یونیورسٹی میں ہی رہتا، اور جب مہوش کی پڑھائی مکمل ہوئی تو مہوش کے ساتھ ہی عالم نے یونیورسٹی کو چھوڑ دیا، اور ان 2 سالوں میں زینیا اپنی دادی کے ساتھ رہی اور اپنی دادی دادا کے بے حد قریب تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے سے زیادہ اپنے دادا دادی کے ساتھ رہنا پسند تھا۔ کیوں نہ آج کی رات زینیا ماما بابا کے ساتھ سو جائے؟ عالم نے مہوش کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ مہوش نے عالم کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ عالم مسکرایا اور اس کے لبوں پر جھکا، اس کے لبوں سے لب الجھا کر اسے اپنے قریب سے قریب تر کرتا گیا، اور مہوش اس کا ساتھ دیتی آنکھیں موند گئی۔ کہانی کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔